अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 8 जुलाई और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे कैटालोनिया में चेहरे का मास्क लाजमी करार, जबकि फ्रांस कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए मुकम्मल तैयार। इटली के डॉक्टरों का कारनामा, जबकि कौन है इटली का अमीर तरीन शख्स। कोरोना का गुस्सा, सर्बिया की आवाम ने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया। जर्मनी 300 बोनस का ऐलान, जबकि बरतानिया 1000 पाउंड की इमदाद का ऐलान। यूनान कर्ज वालों के लिए अच्छी खबर। जबकि इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अब तक कितने तारकिन वतन जो है वो तुर्की से यूरोप पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मुकम्मल अदाद शुमार हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की कि वहां कोरोना की क्या सूरत हाल है। फ्रांस की हुकूमत ने बुध को कहा है कि वो कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तैयारी कर रही है, मगर इस बार लॉकडाउन नहीं बल्कि कुछ और तरीकाकार अपनाया जाएगा। ये बात नए वजीर आजम जेन कास्टक ने टेलीविजन इंटरव्यू के दरमियान कही। उन्होंने कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि हमने सीखा है कि लॉकडाउन से माशी और इंसानी नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। याद रहे कि फ्रांस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि नए वजीर आजम जेन कास्टक ने वबाई अमराज के बाद अस्पताल के अमले के लिए 7.5 बिलियन यूरो का वादा किया है। याद रहे कि सेहत के कारकुन इस सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। फ्रांस बुध के रोज अदाद शुमार बताते हैं कि साल के आखिर तक फ्रांस की मईशत बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी फ्रांस की मईशत को लेकर मुख्तलिफ खदशात पाए जा रहे हैं। उधर पेरिस सिटी हॉल ने कोरोना बहरान में रेस्टोरेंट और बार की मदद के लिए उन्हें इजाजत दे दी है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर मुख्तलिफ जगह पर लोगों को बिठा सकते हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। एक ब्रेकिंग न्यूज है, हम आपको बता रहे हैं कि स्पेन के सूबे कैटालोनिया के सदर ने तस्दीक की है कि जुमरात 9 जुलाई से खित्ते के तमाम अवामी मकामात पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी होगा। कैटालोनिया स्पेन का वो पहला सूबा बन गया है जहां चेहरे के मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। याद रहे कि पूरे स्पेन में मास्क उस वक्त लाजमी है जब 1.5 मीटर से कम फासला हो, लेकिन अब कैटालोनिया में हर वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि याईदा खित्ते में कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। याईदा खित्ते में 5 दिन पहले कोरोना वायरस के 140 नए मस्बत मामलात की तस्दीक हुई थी। बुध के रोज तक ये तादाद बढ़कर 850 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 74 मस्बत वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उधर कैटालोनिया में सेहत के अकाम इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों में यह तादाद 3000 से ज़ायद हो सकती है। उधर एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि जब स्पेन में कोरोना वायरस फैला तो सेहत के कारकुनों के पास हिफाजती साजो सामान की कमी थी, बल्कि उन्हें यह प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया था कि उन्हें कोरोना वायरस के मामलात या मरीजों को कैसे डील करना। इंतहाई मुश्किल हालात में सेहत के कारकुनों ने लोगों की मदद की है। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं इटली के डॉक्टरों के कारनामे की। इटली रोम के हॉस्पिटल में मंगल के रोज 2 साल के जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन करके अलग कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि ये दोनों बच्चे गर्दन से जुड़े हुए थे, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये इस नौयत का पहला ऑपरेशन है। हॉस्पिटल का कहना है कि ये पहली बार हुआ है, पूरी दुनिया में इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इन दोनों बच्चों को अफ्रीका से इटली में मुंतकिल किया गया था। अगर बात की जाए इटली की मईशत की तो इटली का जीडीपी
11% کم ہوا ہے، جو یورپی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اٹلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے یورپ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اٹلی اور ترکی کے وزیر دفاع منگل کے روز لیبیا کے تنازع کے سیاسی حل پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اٹلی کا امیر ترین شخص کون ہے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اٹلی کا امیر ترین شخص کون ہے۔ جیوانی فریرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اٹلی کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ ان کی دولت کا تخمینہ $25 ارب ہے۔ وہ فیرو گروپ کے چیئرمین ایگزیکٹو ہیں۔ یاد رہے کہ فیرو گروپ نے 2019 میں $12.6 بلین کی آمدنی کی ہے۔ یقیناً وہ اٹلی کے خوش نصیب ترین شخص ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جرمنی کی طرف۔ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو جرمنی سے آ رہی ہے۔ جرمن لاجسٹک گروپ ڈوچے پوسٹ DHL نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنے تمام ملازمین کو کرونا وائرس کے بحران کی وجہ سے €300 کا بونس دے گا۔ 5 لاکھ سے زائد کارکن آنے والے مہینوں میں یہ بونس حاصل کریں گے۔ اس تمام بونس کی لاگت $200 ملین بتائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ کرونا بحران کے دوران ڈاک کے کارکن جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے تھے، جس کے صلے میں انہیں یہ بونس دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ جرمنی کی چانسلر انجیلا میرکل بات چیت کے لیے برسل پہنچ گئی ہیں۔ وہ کرونا بحران کے بعد پہلی بار برسل پہنچی ہیں۔ وہ بدھ کے روز یورپی یونین کے سربراہوں سے ملاقات کریں گی، جس میں کرونا وائرس کے بعد بحالی کے پروگرام پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیٹسٹ نیوز جو سربیا سے آ رہی ہے۔ سربیا میں مظاہرین نے کرونا بحران کی وجہ سے پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے۔ عوام دوبارہ کرفیو نافذ کرنے کے معاملے پر ناراض ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں بہت سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس فائر کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ سربیا میں کرونا وائرس کے کیس بہت تیزی سے آئے ہیں، جس کے بعد دارالحکومت میں دوبارہ کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد عوام غصے میں نکل آئے ہیں اور ان کی جانب سے پارلیمنٹ پر حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے اس سلسلے میں مزید پیش رفت ہوتی ہے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں برطانیہ سے۔ ایک اچھی خبر ہے۔ برطانیہ میں ایک نئی سکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اگر مالکان مزدوروں کو جنوری 2021 تک اپنی ملازمتوں میں قائم رکھتے ہیں تو انہیں ہر ملازم کے بدلے £1000 کی مدد ملے گی۔ بڑے پیمانے پر بے روزگاری کی روک تھام کے لیے یہ ایک پیکج ہے۔ اس کے علاوہ ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے $2 ملین کی کک سٹارٹ اسکیم کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو برطانیہ میں لوگوں کو بہت زیادہ امراض دی جا رہی ہیں، یقیناً یہ برطانیہ کی حکومت کا ایک اہم قدم ہے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بہت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ادھر اطلاعات آ رہی ہیں کہ لندن میں ایک ہاسپٹل کو کرونا وائرس کے باعث مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ لندن کا ایک مشہور ہاسپٹل ہے۔ صحت کے کارکنوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، جس کے بعد ان 70 کارکنوں کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسکاٹ لینڈ کی جانب سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ بریکنگ نیوز ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسپین جانے والے لوگوں کو واپسی پر قرنطینہ کر دیا جائے گا۔ اسپین میں بڑھتے ہوئے کرونا وائرس کے کیسز کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسپین اور سربیا ان ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں اسکاٹ لینڈ جانے پر قرنطینہ کیا جائے گا۔ یقیناً اس سے اسپین کی ٹورسٹ انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے بہت سے لوگ قرنطینہ کی وجہ سے اسپین کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں یونان سے۔ قرض والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ یونان سے اچھی خبر ہے کہ قرض واپس کرنے کے لیے بینکوں کی جانب سے تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب قرض کی قسطوں کی واپسی کو سال کے آخر تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس سے بہت سے متاثرہ گرانوں اور کاروباری حضرات کو فائدہ ہوگا۔ یونان کے حکام غیر ملکی سیاحوں میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد بہت پریشان ہے۔ اکثر متاثرین کا تعلق بلکان ممالک سے ہے۔ حکام اس سلسلے میں نئے حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ ادھر یونانی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔
اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں تارکین وطن سے ریلیٹڈ خبر ہے یورپ سیکورٹی ماہرین نے کہا ہے کہ یورپی ممالک یورپی یونین کی سرحدوں کی حفاظت اکیلے نہیں کر سکتے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تارکین وطن کی نئی لہر آنے پر تمام ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تمام ممالک کو متحد ہو کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جن ریاستوں کی بیرون سرحدیں نہیں ہیں وہ شینگن کے علاقوں میں اپنی بیرون سرحدیں بنائیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب تک ترکی سے کتنے تارکین وطن جو ہیں وہ یورپ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اور ترکی معاہدے کے تحت 10,000 کے قریب تارکین وطن جرمنی پہنچے ہیں۔ گزشتہ 4 سالوں میں ترکی کے مہاجر کیمپوں سے 10,000 تارکین وطن کو جرمنی لایا گیا ہے۔ یورپی کمیشن کے مطابق 26,835 تارکین وطن کو 14 اپریل 2016 سے 16 مارچ 2020 کے درمیان یورپ لایا گیا ہے، جس میں سے اکثریت جو ہے انہیں جرمنی میں لایا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔